کہ تمہارے در پہ آئے ہیں تمہارے در پہ آئے ہیں میرے غازی پیا سرکار. ایسے بیٹھے سے فریز میں گوشت رکھا کہتا نہ ہو اعلیٰ حضرت بولے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرا قدموں پر. آج اگر ڈی جے ہوتا نا ہزاروں کا مجمع ہوتا یہاں لیکن میں کہنا چاہتا ہوں آج یہ باپ کی ذمہ داری تھی جب بیٹا پیدا ہوا نا تو اس کو اس نے نعت رسول نہیں سکھائی. اس نے کلام پاک جس طرح بیٹے کے باپ پر حق ہوتے ہیں حقوق ہوتے ہیں اسی طرح باپ کے بھی بیٹے پر حقوق ہوتے ہیں. اس باپ نے پہلے شکتیمان بیٹے کو دکھایا پھر اس بیٹے نے باپ کو شکتیمان بنایا. میں کہنا چاہتا ہوں یار اپنے بیٹے کو تم کہاں جب تک پیدا ہوا سب سے پہلے دیکھتا تو کیا دیکھتا قرآن کے اور آپ کو دیکھتا قرآن پڑھتا سب سے پہلے جب بولنے والا ہوتا تو یہ بولتا اللہ اللہ اس کی زبان پر ہوتا اللہ 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 اس کے علاوہ کچھ نہ ہوتا. جب وہ بولنے والا ہوتا تو اعلیٰ حضرت فرماتے گئے سب سے پہلا کلمہ اس کی زبان پر ہوتا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول. آج کہتے بیٹیاں بھاگن آج بولتے ہو جب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا آج کہتے کاش یہ توجہ اس وقت دی ہوتی جب تیری بیٹی پیدا ہوئی تھی اس وقت توجہ دیتا جب وہ بولنے والی ہوئی تب توجہ دیتا اس بات پر. آج کہتا ہے غیروں کے ساتھ بھاگ رہی میں کہتا یار جب تیری بیٹی جو بھاگی ہے نا اس میں تیری کہیں نہ کہیں پر کارستانی ہے اس لیے کہ تو نے مدرسے کی تعلیم نہ دی اسے تو نے کالج کی تعلیم دی. کاش کہ ایسا ہوتا تو اپنی بیٹی کو سیرت کاملہ پڑھاتا. قسم خدا کی یہی بیٹی جو غیر کے ساتھ بھاگی ہے یہ کہتی میں جان تک دے سکتی ہوں لیکن مصطفیٰ کا دین نہیں. جواب تو دے ماشاءاللہ جواب یہ غلطی ہماری ہے اور تسلیم کرنا پڑے گا. میں چیخ کے تقریر کرتا نہیں ہوں ویسے لیکن آپ سب کو دیکھ کر بھی آج مجھے کہیے تو جلال آ رہا ہے. غلطی ہے کہ نہیں ہے؟ کالج میں پڑھایا تم نے بیٹی بھی بچہ ہے بیٹی بھی بچہ ہے یہ بول بول کر تم نے اپنی بیٹیوں کو غیروں کے ہاتھ میں دے دیا. یہ مسلمان کی تعلیم تھی. مسلمان کی تعلیم ایسی تعلیم نہ تھی. مسلمان کی تعلیم تو یہ تھی کہ کربلا کے میدان میں بھی ہوتا آج ایسی میں نماز پڑھتے ہو پنکھے میں نماز پڑھتے ہو. مسلمان کی تاریخ یہ ہے کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. تم یار ان راہوں سے گزر کر آئے ہو تمہیں کیا دنیا ڈرائے گی یار. تم کیا ڈرو گے دنیا سے. تم کن کربلا کے میدان سے گزر کے آئے ہو تمہیں دنیا کیسے ڈرا سکتی ہے. لیکن تمہاری بزدلی کا سبب یہ ہے کہ آج تم نے اپنے سینوں میں واقعی میں جو حقیقت میں عشق رسول ہونا چاہیے حضرت جی وہ نہیں ہے. ہمارے سینوں میں آج صرف ہمارا یہ دعویٰ ہے صرف دعویٰ ہے کیا کہ نبی کے نام پر جان بھی قربان نبی کے نام پر گھر بھی قربان. لیکن حقیقت یہ جو انسان جان قربان کر سکتا ہے کہ اپن نبی کے نام پر داڑھی نہیں رکھ سکتا نہیں رکھ سکتا داڑھی. میں کہتا گھر سے بعد میں سجا لو پہلے چہروں پر سنت رسول سجا لو اس لیے کہ جلسہ یہ پلٹا ختم ہو جائے گا قبر میں تو جائے گا بنا داڑھی کے سوئے ارے ایسا بن کے جا جلسہ ختم ہو جائے گا لیکن تیری داڑھی تیرے قبر میں ساتھ میں جائے گا. داڑھی رکھو تم نہیں رکھو گے تو کون رکھے گا یار. اور تم کہتے سکون نہیں میں نے آیت پڑھی اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ پاک فرماتا اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف نہ کوئی حزن و ملال. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں یہ سکون ملا کہاں سے. ان کی زندگی بھی سکون والی ہے ان کی آخرت بھی سکون والی ہے اور ایسی سکون والی ہے کہ کل کربلا کے میدان قیامت میں سید سالار مسعود قاضی رحمۃ اللہ علیہ خود تو
یہ سکون کہاں سے ملا ہمیں؟ ہمارے اولیاء کو سکون کہاں سے ملا ہے؟ سوال کہاں سے ملا ہے؟ کبھی توجہ کی؟ کوئی بھی ولی اپنے نبی کا دل نہیں دکھاتا، اس لیے اس کو سکون ملتا ہے۔ اور میرا خطاب اس قوم سے نہیں ہے جس قوم کا عقیدہ یہ ہو کہ معاذ اللہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے، جس کا عقیدہ یہ ہو کہ معاذ اللہ نبی زندہ نہیں۔ میرا خطاب اس قوم سے ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپے۔ اس قوم سے خطاب ہو رہا ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے حضور زندہ ہے، اور صرف یہی عقیدہ نہیں کہ زندہ ہے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، قرآن کہتا ہے نبی مومن کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے نبی مومن کی جان سے زیادہ قریب۔ اب سوچو جب کوئی جوان نالیوں میں نبی کی سنت کو نائی کی کرسی پر بیٹھ کر کے نالیوں میں بہاتا ہوگا تو میرے حضور کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کہتے سکون نہیں، امام صاحب قابض کر دیجئے۔ میں کہتا کوئی ولی آپ کو سکون نہیں پہنچائے گا کیونکہ تم دشمنی نبی سے کر بیٹھے ہو، تم نبی کا دل دکھا رہے۔ ارے نبی کا دل خوش کرنا شروع کر دو، انشاءاللہ یہ اولیاء کے ساتھ میں جتنا تم نے یہ جلسہ سجایا ہے، اولیاء کے جنت میں نہیں جائیں گے، ہم سب کو لے کر کے جائیں گے۔ توجہ اس بات پر دینا کہ انہیں سکون ملا کہاں سے؟ انہیں سکون اسی لیے ملا کہ کوئی ولی اپنی نبی کا دل نہیں دکھاتا۔ اور آج ہم نہ جانے کتنے بار اپنے نبی کا دل دکھاتے ہیں، 50 مرتبہ دن میں نبی کا دل دکھاتے ہیں۔ کس طرح؟ کبھی زنا کا مشن بنا کے، کبھی سنت رسول کو نالیوں میں بہا کر کے، کبھی حرام روزی کھا کر کے، کبھی ماں باپ کو ستا کر کے۔ وہ لوگوں یار تمہیں کیسے سکون مل سکتا؟ اس قوم کو کبھی سکون نہیں مل سکتا جو قوم میرے نبی کو تکلیف دیتی۔ زندگی کا پتہ نہیں ہے نا، ایک سانس وہ جو لے لی، ایک سانس وہ جو لوگے، جو سانس لے لی وہ ختم، جو سانس لوگے وہ آئے گی کہ نہیں آئے گی کوئی نہیں جانتا۔ زندگی کتنی ہوئی؟ اتنی جو سانس لے رہے۔ درس عبرت ایک کتاب، زندگی کتنی ہوئی؟ اتنی جو سانس لے رہے۔ تو سوچو ابھی نائی کی کرسی پر بیٹھ کر کے نبی کی سنت کو نالیوں میں بہایا تھا، نہ وہاں سے لے کر کے گھر تک نہیں آئے، راستے میں انتقال ہو گیا۔ تو سوچو تو یار قبر کے اندر جاؤ گے ایسی نہلا دیا جائے گا، کفنا دیا جائے گا، دفنا دیا جائے گا، قبر میں پہنچو گے ذرا سوچو میرے بھائی، قبر میں پہنچو گے تیسرا سوال ہوگا اس مرد کے بارے میں کیا گمان کرتے تھے؟ یعنی کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی قبر میں تشریف لائیں گے۔ اب ذرا سوچو مصطفیٰ جامع رحمت جب دیکھیں گے کہ قبر کے اندر آیا ہے تو نہ تو اس کے چہرے پر داڑھی ہے، نمازیں پڑھ کر کے نہیں آیا، روزے رکھ کر کے نہیں آیا، ماں باپ کو ستا کر کے آیا ہے، اپنے غریبوں کے اوپر ظلم کر کے آیا ہے۔ فرشتے کو جب یہ سوال پوچھیں گے اس مرد کے بارے میں کیا گمان کرتے تھے، مصطفیٰ دیکھیں گے چہرے پر سنت رسول گئی ہے، مدینہ کا تاجدار ناراض ہو جائے گا، اور جس سے مدینے والا ناراض ہو جائے پھر اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ میری بات کو اکیلے میں بیٹھ کر کے سوچنا کبھی ہے کہ یار اسی حال میں اگر انتقال ہو گیا تو پھر کیا کروں گے؟ کیا کروں گے؟ موت کا نہیں پتہ نا۔ اگر داڑیاں ہم ہی نہیں رکھیں گے تو پھر کون رکھے گا؟ بتاؤ۔ اگر کوئی اور نبی کی سنت کو پامال کرے تب آپ جو ہے پروٹیسٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، لیکن خود کبھی اپنے آپ پر توجہ دی کہ نبی کی سنت کو تم نالیوں میں بہا رہے؟ یار قبر کے اندر تو جانا ہے، سب کو جانا ہے۔ مکان کے چکر میں لڑ رہے ہو، یہ مکان اس کے اوپر ذرا توجہ دو۔ مکان کے چکر میں لڑ رہے ہو، یہ مکان آج سے 50 سال پہلے کسی اور کا تھا، اس سے پہلے کسی اور کا تھا، اور وہ الگ بات پہلے 1 ایکڑ میں تھا، پھر 1 بیگھے میں آیا، پھر 50 گز میں آیا، پھر 25 گز میں آیا، اسی طرح اس میں لائنیں کھینچتی چلی گئی۔ اس مکان کے لیے لڑتے رہے، یہ مکان تو کسی کا سگا نہیں، وہ سب چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ قبر کے اندر کے جانا ہے یار، اپنے بھائی کو مار رہے ہیں، اپنی بہن کی سینے پر گن رکھ دے رہے، مکان کے لیے، پیسے کے لیے، کیا مرنا نہیں؟ قبر کے اندر کے جانا ہے، حضور کو تو منہ دکھانا ہے،
آج چچا بھتیجے کو ستا رہا ہے، اگر بھتیجے طاقتور ہیں تو چچا کو ستا رہا ہے. نبی کی سنت کو بالکل بھول بیٹھے. ان لوگوں کو دنیا سے جانا ہے، رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے. یار میں کہتا ہوں تمہیں قبر کے اندر جانا ہے تو ایسے مت جاؤ، اپنے چہرے پر داڑھی رکھ کر کے جاؤ، اپنے نمازیں پڑھ کر کے جاؤ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر کے جاؤ. جانے کے بعد میں جب قبر میں پہنچے گا تیسرا سوال ہو اس مرد کے بارے میں کیا گمان کرتے تھے. باقی میں نمازیں پڑھ کر کے جاتے، روزہ رکھ کر کے جاتے. جانے کے بعد میں جب تیسرا سوال ہوتا باقی رضا کے دیوانے تھے تو قبر میں بھی یہ کہتے انہیں جانا انہیں مانا رکھا گئے سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی ذیشان مخدومی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. زندہ باد. ایسے بن کر کے جاؤ. اور میں کہتا ہوں تمہیں کہنا ہی نہ پڑے تمہیں کچھ نہ کہنا پڑے، تمہیں کچھ بھی نہ کہنا پڑے. نمازیں پڑھ کر کے جاؤ، روزے رکھ کر کے جاؤ، والدین کے ساتھ میں اچھا سلوک کر کے جاؤ، غریبوں کے ساتھ اچھی بھلائی کر کے جاؤ. کرنے کے بعد میں جب قبر کے اندر پہنچو تیسرا سوال ہو اس مرد کے بارے میں کیا گمان کرتے تھے. قسم خدا کی جب فرشتے تجھ سے پوچھے اس مرد کے بارے میں کیا گمان کرتے تھے، نمازی تھے، تم روزے رکھ کر کے گئے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے گئے، قبر میں پہنچو تو مصطفیٰ جان رحمت کہہ دے اے فرشتے اس سے نہ پوچھو، میں بتاتا ہوں یہ میرا خدا ہے. بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ابھی میں نے تقریر شروع نہیں کی، تقریر ابھی شروع نہیں ہوئی. اب آپ بتائیے شروع کرو تقریر. اگر بھائی پونے 2 بج گئے شروع کریں. جی شروع کریں. سننا چاہتے ہو؟ میں کئی جب کوئی مقرر تقریر کرنے آتا ہے بہت مطالعہ وغیرہ کرتا ہے، اسی طرح میں نے بھی کیا. جلسے کے حساب سے سارا معاملہ سیٹ کرتا ہے ہر مقرر. اور جو ایسی ٹمپریری مقرر ہوتا ہے اسے کیا مطلب اسے تو بس بولنا ہے کہ نہیں ہے. لیکن میں موضوع پر لے کر کے آیا. اب میں شروعات کرتا ہوں اعلیٰ حضرت کے شعر سے. بولو سبحان اللہ. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تقویٰ تیرا. تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا. احسان الحق کیا نام ہے؟ احسان اللہ. سبحان اللہ.